بہت زیادہ ارج آ جائے، بہت خواہشات ہو جائے، بہت دل کرنے لگے کہ گناہ کر لوں، میں دیکھ لوں ایک بار، پھر سے دیکھ لوں، بہت دل کر رہا، تو اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ 40 منٹس کا ایک ٹائم انٹرول دے دو، 40 منٹ میں رکوں گا، بس صرف 40 منٹ میں رکوں گا، 40 منٹ بعد میں اس گناہ کو کر لوں گا۔ جب 40 منٹ آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو نا، تو وہ جو ارج آیا تھا نا، پھر وہ ارج ڈاؤن ہو جائے گا، پھر وہ جو پیک تھا آپ کو گناہ کرنے کے خواہش جو تھی نا، وہ اس میں گراوٹ آ جائے گا، پھر آپ اس سے بچ جاؤ گے۔ اگر سپوز 40 منٹ گزر گیا اور آپ کے اندر پھر سے وہ گناہ کی خواہش ہے، اس کو اگلا نیکسٹ 40 منٹس دے دو کہ یار 40 منٹ رک جاؤ، پھر میں گناہ کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ٹائم دو۔ جب بھی دل کرے گناہ کرنے کا، فوراً گناہ مت کرو۔ گناہ کرنے کے لیے اپنے آپ سے کہہ دو کہ بھائی میں گناہ کر لوں گا، لیکن 40 منٹ میں ٹائم لوں گا، اس کے بعد ہی کروں گا۔ تو یہ 40 منٹس میں آپ کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، آپ اپنے آپ کو ریوائیو کر پاؤ گے اور گناہ کے خیال کو اوورکم کر دو گے اور آپ بچ سکتے ہو۔ تھرڈ طریقہ جو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، علماء دین بتاتے ہیں، اور میرا بھی اس پہ کنٹینشن ہے، وہ یہ کہ آپ نیکسٹ ڈے رول لگا دو۔ نیکسٹ ڈے رول کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت دل کر رہا گناہ کرنے کا، خود سے کہہ دو میں کروں گا گناہ، کل کروں گا، آج نہیں کروں گا، کل کروں گا۔ تو جب آپ کل پہ ٹال دو گے نا، تو نفس پھر جب کل آئے گا پھر چلو گناہ، پھر آپ کل پہ ٹال دو اس کو، کرنا کل بھی نہیں آپ نے۔ تو یہ تھرڈ رول ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ پریکٹیکل اپلیکیشن کرو گے نا اپنے ساتھ، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ آپ کو خود کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور یہ آپ کر پاؤ گے تب۔ تو یہ بہت ضروری ہے گناہ سے نکلنا۔ لاکھوں لاکھ نوجوان اس گناہ میں انڈلج ہیں، پورن ایڈکشن ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہے، حرام ریلیشن شپس ہیں، لیونگ ریلیشنس ہیں، بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈس کلچر ہے۔ تو اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں میرے بھائی، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے وہی بنے جو اپنے آپ کو اس گناہ سے نکالے، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نکالا ہے۔ آپ یقین کرو، بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نکال لیا ان گناہوں سے، اور وہ بہت اطمینان اور سکون اور پیسفل لائف جی رہے ہیں، اور آپ بھی کر سکتے ہو۔ دیکھو، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے، میں بار بار گر جاتا ہوں، تو دس از اے وسپرنگ آف شیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اس کو اتنا نہیں آزماتا جتنا اس کی صلاحیت نہیں ہو۔ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہو، تبھی اتنا ہی بوجھ آپ کو دیا جا رہا، اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں میرے بھائی۔ تو اس لیے اپنی قابلیت، اپنے آپ چیزوں کو پہچانو۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اچھا، دوسرا میں ایک چیز سے بتاتا ہوں کہ اس ایڈکشن سے، اس ویشس سائیکل سے باہر نکلنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اچھی ہیبٹس لے کے آؤ۔ اچھی ہیبٹس ایک تو یہ کہ نماز ساری آپ نے پڑھنی، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ صرف نماز ہی کافی نہیں ہے، آپ نے کچھ اور بھی کرو، مطلب قرآن شریف 1-2 پیج روز پڑھ لو، قرآن شریف کا ترجمہ 1-2 روز پڑھ لو، کچھ حدیث کا مطالعہ کر لیجیے۔ حدیث جب پڑھتے ہیں نا، بہت انسان کو دل پہ لگتی ہے، آپ حدیث پڑھیے۔ اور جو بہت ساری دینی کتاب ہے، جیسے مکاشفۃ القلوب ہے امام غزالی کی، تذکرۃ الاولیاء ہے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ، جب آپ ان کتابوں کو پڑھو گے نا، آپ کے ذہن کھلے گا، ایکسپلور آپ کر پاؤ گے روحانیت کو، اور اللہ والے کیسے زندگی گزارے آپ سمجھ پاؤ گے اس چیز کو۔ تو اس لیے کچھ کرو گے تبھی تو پاسبل ہے نا۔ اگر آئیڈلی بیٹھو گے، سوچو گے کہ میں تو بس گناہ ایسے نکل جاؤ گے، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ہر چیز کے لیے محنت ہے، ہر چیز کے لیے جد و جہد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا مجاہدہ کے ساتھ۔ اس مجاہدہ اس نے کرنا ہے، اس کو تکلیف کبھی ہوگا، کبھی غم ہوگا، کبھی دل بے چین ہوگا، ہر طرح کے مشکلات اس کے سامنے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے قدم کو مضبوط کرنا ہے میرے بھائی۔ آپ کو اس گناہ سے نکلنا ہوگا، چاہ کے نہ چاہ کے، بھاری دل سے، ہلکے دل سے، جیسے بھی ہو نکلنا ہوگا۔ آج نہیں نکلو گے، زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا اور ریگریٹ بن کر رہ جائے گا۔ یہ بچیاں کل کو جوان ہو جائیں گی، بچے جوان ہو جائیں گے، عادت نہیں چھوٹے گی، اپنے ضمیر کے سامنے انسان گر جاتا ہے، کل کو بہت ریگریٹ کرتا ہے، سوچتا ہے وہ کہ کن مصیبت میں پڑ گیا، کیسے پڑ گیا، پھنس کے رہ گیا ہوں، میری زندگی بس تھم سی رہ گئی۔ تو آج نکالو، آج توبہ کرو، آج عزم کرو، آج ڈٹرمنیشن کرو، اللہ سے مدد مانگیے، آپ اللہ سے رو کے اللہ سے مدد مانگیے، میرے رب میں کمزور ہوں، لیکن تو چاہے بس تو یہ کہہ دے کن ہو جا، تو وہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سے آپ نے مدد مانگنا ہے۔ میں نے 3-4 طریقے بتائے، اس کو آپ کوشش کرو، اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو رکھیے، عبادت زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نوافل بھی پڑھیں فرض کے ساتھ، اور تسبیح اپنے ہاتھ میں ہمیشہ رکھو، تسبیح پڑھو۔ تو جب آپ کچھ کرو گے نا، انشاءاللہ بالکل ممکن ہے، بالکل آپ نکل جاؤ گے، اب یقین مانو میرے بھائی۔ اور ایسا دیکھو، ایک چیز اور بھی سمجھو، ایسا نہیں ہے کہ وہ خیالات آپ کو دوبارہ نہیں آئیں گے۔ آپ 1 سال استقامت حاصل کرو، پھر سے آئے گا، وہ کبھی نہ کبھی آئے گا، لیکن آپ سیکھ چکے ہوگے اس خیالات سے، اس ڈیزائر سے، اس ٹیمپٹیشن سے آپ نے لڑنا کیسے ہے، آپ سیکھ چکے ہوگے میرے بھائی۔ تو یہ ضروری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے کچھ سیکھے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے موٹیویشنل ہوگا، اور اس طرح کے دینی ویڈیوز اور انفارمیشن کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔